بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ جی ہمارا آج کا سبق ہے بیٹا خط نویسی۔ خط کے بارے میں ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، لکھ بھی چکے ہیں خط۔ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں ہوگی، آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہم پہلے جماعتوں میں بھی، جماعت سوم میں بھی اس کا کام کر چکے ہیں۔ تو چلیں اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ خط آج کے دور میں دوسرے شہروں میں رہنے والے رشتہ داروں اور دوستوں سے فون اور انٹرنیٹ پر وغیرہ پر رابطہ عام ہے، لیکن پھر بھی خط کے ذریعے لوگوں سے رابطے کی ضرورت باقی رہتی ہے، اس لیے کہ سنی ہوئی بات کے مقابلے میں لکھی ہوئی بات مستقل موجود رہتی ہے اور وقت پڑنے پر کام بھی آتی ہے۔ جو بات لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے بیٹا، خط لکھنے کا انداز درخواست لکھنے سے ذرا مختلف ہوتا ہے، جو یہ ہے، یعنی جب ہم خط لکھتے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان باتوں کے مطابق، ان اشارات کے مطابق ان کو فالو کرتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے ہم خط تحریر کرتے ہیں۔ خط تحریر کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے صفحے کے اوپر درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ اوپر کے داہنے کونے پر اپنا پتہ لکھا جاتا ہے اور پتے کے نیچے اس دن کی تاریخ لکھی جاتی ہے، یعنی جس دن ہم خط لکھ رہے ہیں اس دن کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے نیچے صفحے کے درمیان جسے خط لکھ رہے ہیں اس کا نام یا رشتہ میں القاب لکھا جاتا ہے، جیسے اگر بھائی کو لکھ رہے ہیں تو برادر عزیز، پیاری امی جان، محترم والد صاحب وغیرہ۔ اس طرح کے ہم آداب و القاب خط میں لکھ کر خط لکھنے والے کو مخاطب کرتے ہیں۔ القاب جہاں ختم ہو اس کے نیچے السلام علیکم لکھیے۔ پہلے پیراگراف میں خیر خیریت پوچھیے اور خیریت کی دعا لکھیے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلی لائن میں لکھتے ہیں کہ السلام علیکم کے بعد لکھتے ہیں پہلی لائن، جب پیراگراف شروع کرتے ہیں تو پہلی ہی لائن میں خیر خیریت پوچھتے ہیں کہ ہم سب یہاں خیریت سے ہیں اور اللہ سے امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ پھر دوسرے پیراگراف میں اصل مضمون لکھیے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے خط لکھا ہے آپ وہ مقصد یہاں پر لکھیے۔ پھر تیسرے پیراگراف میں دیگر افراد کو سلام دعا کہنے کی درخواست کیجیے یا دیگر افراد کی جانب سے سلام دعا لکھیے، یعنی آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں آپ اس سے درخواست کیجیے کہ جو اس گھر کے باقی افراد ہیں ان کو سلام دعا آپ کی طرف سے کہیے، یا جو آپ کے گھر میں موجود ہیں وہ ان کی طرف سے آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اسے سلام دعا لکھیے کہ بھائی گھر کے دیگر افراد بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں یا آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر صفحے کے نیچے بائیں کونے میں والسلام اور اس کے نیچے القاب لکھیے، یعنی جب آپ جہاں پہ خط کا اختتام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ اختتام کیسے کریں گے کہ پورا خط لکھنے کے بعد آخر میں آپ اپنا حوالہ دیں گے کہ آپ کا فرزند یا طالب دعا یا مخلص دوست یا آپ کی بیٹی وغیرہ، تاکہ خط پڑھنے والے کو جسے خط ملے اسے پتہ چلے کہ یہ خط کس کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ امید ہے بچوں آپ ان اشارات کی مدد سے ایک اچھا اور معیاری خط لکھنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں کامیاب بھی ہوں گے کیونکہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ان اشارات کی مدد سے ایک خط لکھیے، ایڈ باکس کا کام کیجیے، اپنے دوست کو اپنے پاس ہونے کی یا اس کے پاس ہونے کی مبارکباد دیجیے یا اس کو اپنے شہر آنے کی دعوت دیجیے۔ ایک اچھا سا خط اپنے دوست کو، اپنے کسی کزن کو یا اپنے بہن بھائی کو لکھیے ان اشارات کی مدد سے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی تصویر کھینچ کر ہمیں واٹس ایپ پر بھیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اگلے سبق کے ساتھ، اگلے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔